السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو کر رہے ہیں نومبر 2015۔ نیچے دیے گئے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے۔ خون کا پیاسا ہونا، دولت کے لالچ نے بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا کر دیا ہے۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، سن 1965 کی جنگ میں پاکستان نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا، بہت سے بچے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غلط کام کرتے ہیں۔ دم دبا کر بھاگنا، پولیس کو آتے دیکھ کر چور وہاں سے دم دبا کر بھاگے۔ کانوں کا کچا ہونا، عامر کانوں کا بہت کچا ہے، وہ ہر ایک کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتا ہے۔ نیچے دیے گئے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ان کے متضاد لکھیں۔ پچھلا بھی 5 نمبر کا کویشچن تھا، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، اور اس میں ہم نے اس طرح ضد لکھنی ہے کہ جملے کا مفہوم بالکل الٹ ہو جائے، بدل جائے۔ حق کا ساتھ دینا بہادری کی نشانی ہے۔ حق کی الٹ ہوتی ہے باطل، باطل کا ساتھ دینا بہادری کی جگہ بزدلی آ جائے گا، بزدلی کی نشانی ہے۔ تمہاری ناسمجھی کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا، تمہاری سمجھداری کی وجہ سے سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ غلط صحبت انسان کو اچھائیوں سے دور رکھتی ہے، درست صحبت انسان کو برائیوں سے، درست یا صحیح میں سے کوئی ایک لفظ آپ منتخب کر لیں گے، انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ اس کے اچانک آ جانے سے سارا گھر خوش ہو گیا، اس کے اچانک چلے جانے سے سارا گھر ناخوش ہو گیا۔ مسلسل ناکامی انسان کا حوصلہ پست کر دیتی ہے، مسلسل کامیابی انسان کا حوصلہ بلند کر دیتی ہے۔ اتنی دوستی کے باوجود اس نے سچ بولنے سے گریز کیا، اتنی دشمنی کے باوجود اس نے جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ یہ 5 نمبر کا یہ کویشچن ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جائے خالی جگہ پر کریں۔ 5 خالی جگہ ہوتی ہیں، اور 5 نمبر کا یہ کویشچن ہوتا ہے، اور الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں تو عبارت پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ نہایت معمولی بات پر بھی ڈیش کا سہارا لیتے ہیں، تو اس میں کیا آئے گا؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ لباس اور زیور، میں نے سامنے الفاظ آپ کو دکھا دیے ہیں۔ لباس اور زیور کی قیمت عموماً 5 سے 700-800 روپے ڈیش بتائی جاتی ہے، زیادہ بتائی جاتی ہے۔ دیکھیں زیادہ دیا ہے۔ عمر کے معاملے میں خواتین کافی ڈیش کا مظاہرہ کرتی ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور 4-5 سال کم بتانے میں کوئی مذائقہ یعنی کہ کچھ غلط نہیں سمجھتی اسے۔ آج کل تو مرد حضرات بھی خواتین سے ڈیش نہیں، پیچھے نہیں، اپنی ہم عمر خواتین کو باجی یا آنٹی کہہ کر اپنے آپ کو کم عمر ڈیش کرنے کی، ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی 5 نمبر کا بہت ایزی سا یہ پیپر ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں انگلش۔ نیچے دی گئی عبارات کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس میں ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ 2-3 جملوں کو ایک جملے میں بدل دینا ہوتا ہے اکٹھا کر کے۔ ہماری کائنات خوشنما رنگوں سے معمور ہے، خشکی پر ہوں یا پانی میں۔ جہاں رنگ برنگی آبی مخلوق کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہاں جنگلات میں بسنے والے لاتعداد جانور بھی عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ کچھ جانور اپنی حفاظت کے لیے رنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ میں رنگ بدلنے کی اہلیت ہوتی ہے جنہیں وہ دشمن کو خبردار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ وہ جو قدرتی طور پر ایسے رنگوں کے مالک ہوتے ہیں جن کے ڈیزائن انہیں ان کی اصلی جسامت سے بڑا ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ زیبرے کی آڑی ترچھی دھاریاں اسے بھاگتے ہوئے بڑا بنا کر پیش کرتی ہیں۔ اس طرح کئی مچھلیاں بھی ایسے رنگوں اور ڈیزائنوں سے مزین ہیں۔ بنیادی رنگ صرف 3 ہیں، نیلا، پیلا اور لال۔ باقی تمام رنگ انہی رنگوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، مثلا لال، پیلے اور نیلے رنگ کی ملاوٹ سے کالا رنگ بنتا ہے۔ کپڑوں کی رنگائی اور مصوری کے لیے رنگوں کی صحیح آمیزش انتہائی ضروری عمل ہے۔ پہلے زمانے میں مصوروں کو رنگ حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات درپیش تھیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف رنگوں کے پھولوں کی پتیاں اکٹھی کی جاتی تھیں اور ان سے رنگ حاصل کیے جاتے تھے۔ آج کے دور میں ہر طرح کے رنگ بآسانی دستیاب ہیں۔ فیشن میں بھی رنگوں کا بہت عمل دخل ہے۔ ہر سال ملبوسات کے نئے رنگ فیشن میں آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گھریلو آرائش میں رنگوں کا استعمال بھی فیشن کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں بھی رنگوں کا استعمال عام ہے۔ ان کا زیادہ تر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق حکومت نے کھانے پینے کی چیزوں میں رنگوں کے استعمال کی حدود مقرر کی ہیں۔
خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف اشیاء تلف کر دی جاتی ہیں بلکہ سخت کارروائی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ رنگوں کا زیادہ استعمال کینسر کا موجب بھی بنتا ہے۔ اب یہ انہوں نے 5 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کائنات سے متعلق جملے تلاش کرنے، حفاظت، آمیزش، فیشن اور کھانے۔ اب اس پر ان لفظوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبارت کو پڑھ کے ہم اس کو مختصر الفاظ میں لکھا کرتے ہیں۔ تو بری ہو یا بحری، کائنات کا حسن رنگوں میں مضمر ہے۔ رنگ برنگی آبی مخلوق اگر ششدر کرتی ہے تو جنگلی جانوروں کا حسن منفرد ہے۔ جانور رنگوں کی مدد سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، کچھ دشمن کو رنگ بدل کر خبردار کرتے ہیں۔ قدرتی ڈیزائن کچھ جانوروں کو بڑا دکھاتے ہیں جیسے زیبرے اور کئی مچھلیاں۔ 3 بنیادی رنگوں نیلا، پیلا اور لال سے باقی تمام رنگ بنتے ہیں، جیسے لال نیلے پیلے کی آمیزش سے سیاہ رنگ بنتا ہے۔ انہی رنگوں کا درست استعمال یا درست ملانا، اتصال یعنی ملانا، مصوری اور کپڑوں کی رنگائی کے لیے ضروری ہے۔ پہلے یہ رنگ بہت دشواری سے پھولوں سے حاصل ہوتے تھے مگر اب بآسانی دستیاب ہیں۔ فیشن کا حسن رنگوں سے ہے، ملبوسات کے نئے رنگ فیشن میں آتے ہیں۔ علاوہ ازیں آرائش خانہ میں بھی فیشن کے مطابق رنگ آمیزی ہوتی ہے۔ کھانوں میں بھی رنگ استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے متنجن وغیرہ، خصوصاً مشروبات میں، لیکن ایک مقرر حد میں، کیونکہ ان کا زیادہ استعمال کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ جو بریکٹ میں لفظ دیے ہوتے ہیں یہ آپ کو معنی بتانے کے لیے آپ کو بریکٹ والے ورڈ نہیں لکھنے ہوتے ہیں، آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ اب آ گئی ہے عبارت کہ اس کو پڑھ کے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ صبح سویرے الارم کی گھنٹی بجنے پر ڈاکٹر عاصم نے حسب عادت اٹھنے کے لیے کروٹ بدلی تو احساس ہوا کہ آج تو چھٹی ہے، اس کمبخت الارم کو رات ہی بند کر دینا چاہیے تھا۔ 2-4 کروٹیں بدلیں لیکن پھر آنکھ نہیں لگی۔ بیگم سو رہی تھیں اور خیال آیا کہ کیوں نہ سیر کو نکل جائیں۔ عرصہ دراز سے بازو والے نذیر صاحب اس مقصد کے لیے ان کا ساتھ مانگ رہے تھے لیکن یہ ٹال جاتے، اور آج بھی مشکل تھا، وہ تو اب گھر لوٹ رہے ہوں گے، پھر چلو پودوں کو پانی ہی دیا جائے، مالی کی آج چھٹی ہے اور بیگم بھی خوش ہو جائیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے سیدھا غسل خانے کا رخ کیا، نل کھولا اور پانی ندارت فقط چند قطرے ٹپکے۔ دبے پاؤں بچوں کے کمرے کا رخ کیا تو ان کے غسل خانے کی بھی یہی صورتحال تھی۔ ایک دم احساس ہوا کہ ٹینک ٹپکنے کے ڈر سے خود ہی پانی کے لیے وقتی طور پر وال بند کیا تھا اور بعد میں کھولنا بھول گئے تھے۔ اس ٹینک کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، یہ عزم لے کر فوراً کپڑے بدل کر قریبی مارکیٹ کی طرف چل پڑے۔ دکانیں تقریباً سبھی بند تھیں۔ 2 گھنٹوں کی خجل خواری کے بعد ایک مستری کا انتظام ہوا۔ اب سب بیگم جاگ چکی تھیں اور جان بھی چکی تھیں۔ بہرحال مستری نے ٹینک کا معائنہ کیا، 2-3 منٹ تک اس کا جائزہ لیا اور پھر کسی اوزار سے ٹینک میں نصب غبارے کے ساتھ قدرے چھیڑ چھاڑ کی اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ حیرت ڈاکٹر صاحب کو اس وقت ہوئی جب اس نے اجرت 1000 روپے مانگی۔ بولے یار اتنا تو میں بھی نہیں کماتا۔ مستری بولا میں بھی یہی سوچتا تھا جب ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر صاحب مزید ہے یہ اصل میں لفظ بہت اندر گھسے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ جو صاحب لے کر آئیں مزید حیرتوں میں ڈوب گئے۔ اس کے رخصت ہوتے ہی بیگم سے بولے 5 منٹ کے کام کے 1000 روپے، میں تو اس پیشے میں جیسے جھک مار رہا ہوں، یہی نہیں بچوں کو بھی اسی پیشے کی ترغیب دے رہا ہوں، کچھ سوچنا پڑے گا۔ بیگم جل کر بولی ہوش کے ناخن لیں، وہ آپ کو جھوٹ بول کر الو بنا گیا اور آپ ہیں کہ بچوں کے مستقبل کے ارادوں کو خراب کرنے پر تل گئے ہیں۔ اتنا ہی متاثر ہیں تو خود پہل کریں۔ پہلے پیراگراف میں ڈاکٹر عاصم صبح کیوں بیزار ہوئے۔ ڈاکٹر عاصم صبح جلدی اٹھ کر بیزار اور بدمزہ اس لیے ہوئے کہ چھٹی کا دن تھا اور الارم کی وجہ سے آنکھ جلد کھل گئی۔ اٹھنے پر انہوں نے کون سے منصوبے بنائے؟ اٹھنے پر پہلے انہوں نے اپنے قریبی ہمسایہ نذیر صاحب کے ساتھ سیر کو جانے کا سوچا لیکن دیر ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا، یعنی کہ بدل ڈالا۔
پھر مالی کی چھٹی کا سوچ کر پودوں کو پانی دینے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں کون سا مسئلہ درپیش تھا اور اس مسئلے کی کیا وجوہات تھیں؟ انہیں ٹینک ٹپکنے کا مسئلہ درپیش تھا، جس کی وجہ سے خود ہی پانی کی سپلائی بند کی تھی۔ ٹینک میں پانی کو بہنے سے روکنے والے غبارے کے ساتھ مسئلہ تھا، جسے مستری نے ہلا جلا کر ٹھیک کر دیا تھا۔ مستری کی کون سی باتیں حیران کن تھیں؟ مستری کا اجرت میں 1000 روپے طلب کرنا اور پھر اس پر یہ کہنا کہ جب وہ ڈاکٹر تھا تو وہ بھی اتنا نہیں کماتا تھا، بہت حیران کن باتیں تھیں۔ مستری کی باتوں کا ڈاکٹر عاصم پر کیا اثر پڑا؟ مستری کی باتوں کا ڈاکٹر عاصم پر یہ اثر ہوا کہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ تو اس پیشے میں جیسے جھک مار رہے ہیں، اور اس پر وہ اپنے بچوں کو بھی اسی پیشے یعنی ڈاکٹر بننے کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان کے خیال میں اس پر انہیں نظر ثانی کی ضرورت تھی۔ بیگم کا رد عمل کیا تھا اور اس نے کیا جواب دیا؟ بیگم بہت خفا ہوئیں اور کہا کہ مستری جھوٹ بول کر انہیں بے وقوف بنا گیا اور وہ بچوں کا مستقبل برباد کرنے پر تل گئے۔ اگر وہ اس مستری سے اتنا ہی متاثر ہیں تو وہ خود پہلے یہ پیشہ اختیار کریں۔ اگلا بھی پیراگراف عبارت ہوتی ہے، اور مطلب اگلا کویسچن جو ہے وہ بھی عبارت پر مشتمل ہوتا ہے، ان کے بھی سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ کوئی سوال طویل ہوتا ہے تو وہ 3 نمبر کا جواب دینا ہوتا ہے، ورنہ 2 نمبر اور 1 نمبر کے بھی کویسچن ہوتے ہیں اس میں۔ 15ویں صدی کے انکا قبائل کی تہذیب و تمدن کے واحد مظہر سمندر سے 2430 میٹر کی بلندی پر واقع ماچو پیچو پہاڑ پائے جانے والے کھنڈرات موجود ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ کھنڈرات ان عمارتوں کی یاد دلاتے ہیں جو قبیلے کے سردار اور اہل خانہ اور اعلیٰ عہدیداروں کی رہائش کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ مختلف سطحوں پر بنائی گئی عمارت قبیلے کے مختلف طبقوں کے لیے مخصوص تھیں۔ ان میں سے ایک سطح مکمل طور پر فوج اور اس کے اعلیٰ افسران کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس جگہ کا علم ان کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا۔ سربلند چوٹیاں اور گہری وادیاں ایک مستحکم اور ناقابل تسخیر فصیل کا کام دیتی تھیں۔ اس جگہ سے وادی تک آمد و رفت کا ذریعہ ایک خطرناک اور جان لیوا خفیہ راستہ تھا۔ یہ راستہ دراصل وادی سے 570 میٹر بلند درختوں اور رسی سے بنا ہوا تند و تیز دریا کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک پل تھا۔ پہاڑ کی دوسری سطحوں پر عمرہ اور نچلے طبقے کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ ایک سطح پر سرخ دیواروں سے بنے گھروں میں یہی مذہبی رہنما اور قبیلے کے دانشور آباد تھے۔ یہ سارے علاقے بڑے سرسبز و شاداب تھے، زمین زرخیز تھی اور پانی کی فراہمی کے لیے بہنے والے قدرتی جھرنے اور آبشار تھے۔ اسی لیے ایک عام آدمی کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہوا کرتا تھا۔ ان کا اپنے مذہبی رسومات، کیلنڈر اور وقت معلوم کرنے کے لیے چبوترے پر بنے ہوئے ایک خاص پتھر کا مینار استعمال ہوتا تھا۔ یہ پتھر بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خلوص نیت سے اپنی پیشانی اس پتھر پر رگڑنے سے روحانیت ہوتی ہے۔ یہی مذہبی رہنما اور دانشور نظام شمسی اور ستاروں کی چال پر کافی عبور رکھتے تھے۔ یہ اپنے مذہبی رسومات 21 مارچ اور 21 ستمبر کی دوپہر 12 بجے شروع کرتے جب سورج اس مینار کے بالکل اوپر ہوتا۔ ان کے خیال میں سورج کو اپنی جگہ ٹھہرائے جانے میں اس مینار کا عمل دخل تھا۔ افسوس ہے کہ اپنی جنگی مہارت، اعلیٰ کاریگری اور ہنرمندی کے باوجود 100 سال کے اندر ان کا قبیلہ کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین سے آنے والے حملہ آوروں اور ان کے ساتھ آنے والی بیماریاں خصوصاً چیچک ان کی ختم ہونے کا سبب بنی۔ سن 1911 میں ہیرم بنگم نے اتفاقیہ طور پر اس جگہ کو دریافت کیا اور اب یہ جگہ دنیا کا 7واں عجوبہ سمجھی جاتی ہے۔ ماچو پیچو سمندر کی کتنی اونچائی پر ہے اور یہاں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ ماچو پیچو پہاڑ سطح سمندر سے 2430 میٹر کی اونچائی پر واقع اور یہاں ان کا قبائل 15ویں صدی میں آباد تھے۔ یہ عمارات کس مقصد سے تعمیر کی گئی تھی؟ یہ عمارات قبیلے کے سردار، ان کے اہل خانہ اور اعلیٰ عہدیداروں کی رہائش کے لیے تعمیر کی گئی تھیں۔ خفیہ راستہ کس طرح خطرناک تھا؟ خفیہ راستہ اس طرح خطرناک تھا کہ یہ راستہ وادی سے 570 میٹر بلند درختوں اور رسی سے بنا ہوا تھا۔ یہ
تند و تیز دریا کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک پل تھا۔ وادی کی کن خوبیوں کا تعلق ذریعہ معاش سے تھا؟ وادی کی زمین زرخیز تھی، جگہ جگہ پر بہنے والے قدرتی جھرنے اور آبشار پانی فراہم کرتے تھے، جس کی وجہ سے سارا علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا اور ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ ان کا کس چیز کو مقدس سمجھتے تھے اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ ان کا چبوترے پر بنے ہوئے خاص پتھر کے مینار میں نصب پتھر کو بہت مقدس سمجھتے تھے اور اپنی مذہبی رسومات اور کیلنڈر اور وقت معلوم کرنے کے لیے اسی کا استعمال کرتے تھے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ روحانیت حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے مقدس پتھر پیشانی کو رگڑا جاتا تھا۔ ان کا قبیلے کے خاتمے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کا قبیلے کے خاتمے کی وجوہات یہ ہیں کہ اسپین سے آنے والے حملہ آوروں اور ان کے ساتھ آنے والی بیماریوں خصوصاً چیچک نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔